عبد المجید ایک منٹ ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. الرحیق المختوم اس کا جو ابتدائی حصہ ہے جس کا تعلق عرب سے ہے، یہ ایک عام لفظ ہے، عرب سے ہے. پھر اس کا ایک ایک حصہ ہم لوگ پڑھتے جا رہے ہیں. اس کا پہلا حصہ تھا جسے ہم لوگوں نے مکمل پڑھا، وہ مسئلہ تھا عرب کا جغرافیائی موضوع سے متعلق. دوسرا حصہ عرب میں کون کون سی حکمرانیاں تھیں، کون کون سی حکومتیں تھیں. ان میں بنیادی طور پر ہم لوگوں نے پڑھا کہ دو طرح کی حکومتیں تھیں، ایک تاج پوش، ایک بغیر تاج پوش کے قبیلے والوں کی حکومتیں. ان میں سے جو تاج پوش حکومتیں تھیں جن کا تعلق عرب دنیا سے ہے، عربوں نے جن پہ حکومت کی، کیونکہ حکومتوں کا تعلق نہیں تھا ان سے، حکمرانیوں کا، لیکن جو بھی تھی ان میں سے ایک یمن کی حکومت تھی، تفصیل سے پڑھا ہم لوگوں نے الحمدللہ. ایک دوسری حکومت عراق کے آس پاس تھی، عراق کا علاقہ جسے ہیرا کی حکومت کہا جاتا ہے، ہیرا کی حکومت. گزشتہ سبق میں ہم لوگوں نے جو پڑھا اسے مختصر طور پر اگر بولیں کہ کیا پڑھے تھے ہم لوگ، تو ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ عرب کی جو قوم ہے، عرب کی جو قوم ہے چلیے نہیں لگا ہے، بس مار نہیں لگا الحمدللہ، نہیں لگا. اچھا چلیے، گزشتہ جو سبق تھا بہت ہلکے پھلکے انداز میں اگر مختصر جانے ہم لوگ تو یہ کہ عرب کے جو لوگ ہیں، عرب کے جو لوگ یہ آباد تھے قبیلوں کے اعتبار سے. ان کے کچھ مسائل تھے، وہ کیا مسائل، ایک الگ معاملہ ہے. وہ اقتصادی مسائل تھے، ان کا رہن سہن دشوار تھا. تو ان لوگوں نے بڑی تعداد میں، ایک تو جو قحطانی عرب ہیں وہ سب سے پہلے ہجرت کر کے یہاں پر گئے. یہ بہت پہلے کی بات ہے، نہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 400 سال پہلے کی بات، پرانی بات. ان کے جانے کے بعد ان کا دیکھا دیکھی، ان کی خبریں ملتی رہیں، تو ان لوگوں نے بھی جو عدنانی عرب، یہ پورا علاقہ عدنانی عرب کا، عدنانی جو عرب ہیں، اسماعیل علیہ السلام تو تھے یہاں مکے میں، لیکن ان کے آل اولاد، ان کا خاندان، ان کی ذریت، ان کی جو نسل جو پھیلی، وہ پورا جو حجاز کا پورا علاقہ. تو یہ عدنانی عرب پھر یہ بھی یہاں پر جا کر کے بسے. جو قحطانی عرب تھے وہ عراق کے اوپری حصے میں، اور جو عدنانی عرب تھے وہ یہ جو جزیرہ فراتیہ جسے بولتے ہیں اس علاقے میں جا کر کے بسے. یہ کل کی بات ہم لوگوں نے پڑھی، کل کے سبق میں. دوسری بات ہم لوگوں نے یہ بھی پڑھی تھی ساتھ میں، جو اسے جاننا ضروری ہے اس کے ساتھ میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے ایران کی حکومت، فارس کی حکومت جسے بولتے ہیں، پرانے زمانے میں کیا کہا جاتا تھا، فارس کی جو حکومت تھی وہ تھا تو یہ پورا علاقہ، لیکن حکومت کی جو ان کی سرزمین تھی جہاں سیاسی اعتبار سے بحثیں ہوتی تھیں، اتل پتل جو بھی سیاسی مسائل ہوتے تھے، وہ ایران کا یہ اوپری حصہ، سمجھ رہے ہیں، یہ اوپری حصہ. جب ہم لوگ پڑھتے ہیں ایران فتح ہوا سب کچھ، تو اس کے تعلق سے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا سب یہ علاقہ، ایران جب فتح ہوا، قادسیہ کی جو جنگ ہوئی، قادسیہ یہاں پر ہے، بصرہ کے اوپر قریب کا علاقہ ہے، سمجھ رہے ہیں، رستم سے جو جنگ ہوئی تھی یہ وہ علاقہ ہے. تو اس دور میں ایران کی حکومت جب ہم کہتے ہیں تو یہ سب تو ہے ہی اپنی جگہ پر، لیکن اس کی جو اصل سیاسی جو ہلچل جو ہوا کرتی تھی وہ یہ علاقہ، یہ سرزمین. اچھا، ایک ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ یہ لوگ ہجرت کر کے وہاں پر آئے. یہ جو ایران کی جو حکومت تھی بڑی پرانی حکومت ہے، برسوں پرانی حکومت، فارسیوں کی جو حکومت ہے، فارسی حکومت، ان میں مختلف دور آئے، فارسی حکومت میں مختلف دور. تو اس کے کتنے دور بن سکتے ہیں اس کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک بالکل پرانا دور جو ذوالقرنین کا دور ہے، ذوالقرنین کا جو دور تھا، اس دور میں یہاں ان کی اپنی حکومت تھی فارسیوں کی. پھر ایک زمانہ آیا، ان کے اندر جو اختلافات ہوئے، ان کے اندر جو ہے آپسی خانگی لڑائیاں ہوئیں، تو بٹ گئے. وہ بٹنے کی وجہ سے جو ان کی اصل جو سرپرستی والی جو حکومت تھی کہ کوئی ایک آدمی ہو سب اس کے تابع ہوں، وہ چیز ختم ہو گئی. تو پھر اہل عرب کے لیے معاملہ آسان تھا، یہ گئے جا کر کے اپنا مسکن بنا لیا اور اچھی خاصی زندگی گزارنے لگے. پھر ایک اور زمانہ آیا، اردشیر ایک جس کا ہم لوگوں نے نام پڑھا،
اس کی حکومت آئی، اس نے جو حکومت قائم کی اس کا نام تھا ساسانی حکومت. اس نے اس حکومت کو جب لے کر کے آیا تو پھر پورے جو ہے فارسیوں کو اس نے مستحکم کیا، یکجا کیا، جمع کیا. اس نے جو بکھرے ہوئے تھے انہیں ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آیا. اس کے بعد کیا ہوا، ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے ذاتی اختلافات کی وجہ سے یہ جو عرب آ کر کے بس گئے ہیں، ان کی ان کے خاندان بڑے ہو گئے، پھیل گئے خاندان ان کے. جب خاندان جب پھیل جاتے ہیں تو ان کی اپنی زمین، ان کا اپنا معاملہ. اس طرح کے آپ مسائل دیکھو ہر دور میں. ابھی ہمارے ہندوستان کا ہی معاملہ دیکھو آپ، جو ابھی فی الحال جو سیاسی اعتبار سے جو باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ مسلمان یہاں کے نہیں ہیں، وہاں کے ہیں، وہ یہاں کے نہیں، یہ سب جو ہے پرانی چیزیں ہیں. زمینی اعتبار سے لڑائیاں یہ کس علاقے کے، ابھی آپ ممبئی جائیے، مہاراشٹرا میں روزانہ کی لڑائیاں کہ بہار کے ہیں، یہ یو پی کے ہیں، یہ بنگال کے ہیں، یہاں کے رہ گئے. یہ مسائل ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ ہر جگہ کے مسائل ہیں یہ. تو بہرحال یہ جب جا کر کے یہاں رہ گئے تو ان کی جو ذاتی زمینی جو غیرت تھی کہ ہمارے اپنی زمین ہے، یہ آ کر کے اتنی خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، اتنے گھر بن گئے ان کے اتنے خاندان، ان کے قبیلے، یہی معاملہ یہاں پر بھی آ کر کے اپنا رہے ہیں. تو ان سے دیکھا نہیں گیا. انہوں نے سمجھا کہ ہم اپنے آپ میں مستحکم ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے. جب یہ متحد ہو گئے تو جب لڑائی کرنے کے لیے سامنے آئے تو ایسی صورت میں ان کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ یہ مستحکم ہو چکے تھے، ان کا علاقہ بہت بڑا تھا. اور جب لوگ اپنی زمین کے لیے لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی غیرت اور ان کی طاقت اور ان کے اندر کی جو قوت ہوتی ہے وہ ایک الگ ہی ہوتی ہے، اس کا کوئی سامنا نہیں کر سکتا، اس کا کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو سامنے والے. تو ایسی صورت میں ان میں سے ایک علاقہ، جو ایک قبیلہ، بہت بڑا قبیلہ جو حقیقت میں قحطانی قبیلہ تھا، وہ بنو قضاعہ، انہوں نے ملک شام کی راہ لی، وہاں جا کر کے اپنا مسکن بنایا. بچے جو لوگ تھے انماری وغیرہ جو لوگ تھے قحطانی جو عرب تھے بقیہ، ان لوگوں نے کہا کہ ہم چھوڑ کے جائیں گے تو نہیں، لیکن حکومت بھی آپ ہی سنبھالیے، ہم آپ کے ماتحتی میں زندگی گزاریں گے. یہ یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھا. اب اس کے آگے کی جو بات ہے، جب انہوں نے ان کو اپنے ماتحت رکھا تو ایسی صورت میں ایرانیوں نے، فارسیوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ عربوں سے لڑائی کرنا آسان نہیں ہے، ان سے لڑائی کرنا آسان نہیں ہے، اور ہم عرب کے پاس جائیں گے تو پھر یہ بھی تو عرب ہی ہیں، آسان معاملہ نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہی میں سے کسی ایک آدمی کو سب کا جو ہے بڑا بنا دیے. تو اس کے لیے دیکھا کہ پورے عرب جو آ کر کے ہمارے علاقے میں رہ چکے ہیں ان میں کتنے قبیلے ہیں، کون سا قبیلہ سب سے زیادہ نامور ہے، کس قبیلے کی شان و شوکت ہے، کس کی زیادہ مانگ ہے، کن کو سب مانتے ہیں، پھر ان میں سے بھی کس کو رئیس مانتے ہیں، اس کو پورے عرب کا اس نے رئیس بنا دیا. یہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کل کے سبق میں. تو پھر انہوں نے اہل عرب کو وہاں پر رہنے بھی دیا اور اپنے ماتحت رکھا، کیونکہ سیاسی اعتبار سے انہوں نے سوچا کہ اس دور میں سپر پاور طاقت جو روم کی تھی، ان سے لڑنے کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ ہم ان کو اپنا ساتھ لیں، ایک فوج ہماری بڑھ جائے گی. تو بہرحال بہت سارے سیاسی مسائل تھے، انہوں نے اس اعتبار سے زندگی گزارے. یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا. ایک اور بات ہم لوگوں نے یہ بھی پڑھی تھی کہ یہ جو عرب وہاں پر آ کر کے بس چکے تھے، ان میں زمانے کے رفتار کے ساتھ ساتھ مختلف حکومتیں، مختلف قبیلے، کبھی ان کے پاس حکومت، کبھی ان کے پاس حکومت. میں عربوں کی بات کر رہا ہوں، فارسیوں کی نہیں. تو انہی میں ایک دور ایسا بھی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کم و بیش 350 سال پہلے، 300 سال پہلے کے آس پاس میں ایک شخص تھا جس کے قبیلے میں حکومت آئی، لخمی حکومت. لخمی ایک قبیلہ تھا، ان کی حکومت میں، ان کے خاندان میں وہ حکومت آئی. تو پھر کچھ دنوں کے بعد ایک ایسا شخص پیدا ہوا اس علاقے کا جس کے اندر بے حیائی، فحاشی، اباحیت، یہ اس کے اندر عنصر زیادہ تھا. اس نے اسی کی تبلیغ کی، اسی کا عام کیا اور اسی کا ذہن بنایا، ذہن سازی کی لوگوں کی. ظاہر بات ہے لوگ گناہ کی طرف جلدی مائل ہوتے ہیں، لوگ برائیوں کی طرف جلدی قدم بڑھاتے ہیں. تو نیچے سے لے کر اوپر تک، یعنی جو لوگ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں سیاسی لوگ، وہاں سے لے کر کے قبیلوں کے سرداروں سے لے کر کے عوام، رعایا، سب اس کی جو ہے حامل ہے. پھر یہ پوری رفتار، تیز رفتاری کے ساتھ یہ فکر اور یہ جو ہے یہ جو خرابی ہے بڑھتی گئی. پھر ایسا ہی معاملہ ہوا. ان میں کہ پورے ہیرا حکومت کا جو سب سے بڑا سربراہ تھا، اس نے اس چیز کو نہیں مانا. پھر وہاں سے انبن ہوتی رہی، لڑائیاں ہوتی رہی. یہ ساری چیزیں وہ ایک سیاسی اور تاریخی بات ہے، اس کو ہم لوگوں نے اختصار کے ساتھ پڑھا. جہاں آ کر کے ہم لوگوں نے رکے وہ یہ بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے کچھ سال پہلے ایران میں، فارس میں ایک حکمران آیا جو اس کا وقت تھا حکمران بننے کا. اس کا نام تھا نوشیروان. کیا نام تھا؟ نوشیروان.
وہ جب گدی کو سنبھالا اور وہ تخت پر آ کر کے بیٹھا تو اسے اس طرح کا ماحول بڑا خراب نظر آنے لگا کہ جو کیا بات ہے کہ ماں باپ ہیں ان کے سامنے ان کی بیٹیاں ننگی، وہ ہیں بھائی بہن ہیں وہ ان کے معاملے کوئی معاملہ ہی نہیں، یہ جو ہے اس کی بیوی کے ساتھ ساتھ دوسری عورتیں، اباحیت کا جو معاملہ تھا، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، جس کی فطرت صحیح ہوتی ہے وہ اس معاملے کو جلدی تاڑ لیتا ہے، جو بھی خرابیاں ہوتی ہیں تاریخ ہمیں بتلاتی ہے۔ 1400 سال کی تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آدم علیہ السلام کی تاریخ سے بات کر رہا ہوں۔ جو فطرت پر صحیح ہوتے ہیں وہ چاہے عام گناہ ہو، چاہے عام برائیاں ہو، یا جو شرک ہی کی جیسی بات کیوں نہ ہو، وہ ان سب سے بچ کے رہتے ہیں، اپنے دامن کو بچا کے رکھتے ہیں۔ کل میں جو بتلایا تھا جمعہ کے خطبے میں آپ لوگوں کو کہ انبیاء علیہ السلام کا یہ مستقل معجزہ ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء کے جب ہم معجزات بولتے ہیں نا تو اس میں بڑی تفصیلی بات آتی ہے۔ نبی بننے کے بعد معجزات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، انبیاء کے معجزات کا سلسلہ ان کی نبوت سے پہلے سے بھی ہوتا ہے۔ پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، کب کی بات ہے یہ؟ نبوت سے پہلے کی بات نا جی۔ تو یہ سب جو ہے نبوت سے پہلے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کی نبوت کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، معجزات کی جو لمبی فہرست ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کسی خاص پاکیزہ ماحول میں پل کے، کسی یونیورسٹی میں پڑھ کے، بڑی ڈگری لے کے، زیادہ نمبرات لے کر، ممتاز جو ہے نمبرات سے کامیابی ہو کر بڑے انعامات لے کر کے آتے ہیں کیا نمونہ بننے کے لیے؟ نہیں، انہی کے قوم کے ہوتے ہیں۔ ماں باپ، ان کے بھائی بہن، ان کا پورا سماج، پورا معاشرہ، سب ایک ہی جگہ پہ رہتا، اسی میں رہتے ہیں، اللہ سب سے بچا کے رکھتا ہے ان کو، شرک سے بھی، عام گناہوں سے بھی، سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ خود ایک معجزہ ہوتا ہے۔ تو نوشیروان وہ اسی قبیلے یعنی فارس حکومت کا تھا، وہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا، لیکن جب یہ تخت پر آ کر کے بیٹھا تو اس نے ایک ساتھ، دھیرے دھیرے بھی نہیں، کیونکہ برائیوں کو دھیرے دھیرے ختم کیا نہیں جا سکتا، ہر برائی کو، کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جسے ایک ساتھ ختم کیا جانا چاہیے۔ تو جو زنا وغیرہ کی جو برائی ہے اسے ایک ساتھ ہی ختم کیا جائے گا، دھیرے دھیرے کر کے نہیں، معلوم ہے آپ کو جی۔ میں ایسی بات آگے تو بتلا دے رہا ہوں، آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں جتنی بھی سورتیں ہیں ان میں ایک سورہ ہے سورہ النور، معلوم ہے؟ میں بات تھوڑا ہٹ کے بتلا رہا ہوں، تھوڑا آپ ہٹ کے سمجھے، الریق المختوم سے تھوڑا باہر آ کر کے۔ قرآن مجید میں جو 114 سورتیں، ہم کیا کہتے ہیں ان کو؟ 114 سورتیں، ہر سورہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورہ کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن میں ایک ہی سورہ ہے جسے سورے کو سورہ کر کے کہا گیا، سورہ نور کو، بتا دیجیے آپ کو، سورۃ انزلناہا، ابتدا ہی ایسی ہوئی، سورۃ، ایک سورہ، انزلناہا جسے ہم نے نازل کیا۔ تو اس میں بڑی راز کی بات ہے، اس سورے کو، سورہ نور کو سورہ کے لفظ سے استعمال شروع کیا گیا، اس میں بڑی راز کی بات ہے۔ وہ جو لفظ سورہ ہے نا، اس کے اندر ایک معنوی طاقت ہے جو پورے سورے میں اثر دکھائی دیتی ہے۔ سورہ کے معنی دیوار کے، ایک آڑ، سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا کہ پورے سورے کے اندر جو ہے یعنی زنا کے لیے کیا کیا آڑ، کیا کیا دیواریں ہیں وہ بتلائی گئی ہے سورہ کا لفظ استعمال کر کے۔ سورے کا نام ہی سورہ، یعنی سورۃ انزلناہا، ابتدائی، جیسے الف لام میم سے ابتدا ہوتی ہے نہیں، ویسے سورۃ انزلناہا۔ یہ بڑی راز کی بات بتلا رہا ہوں میں آپ کو، بڑی اہم بات قرآن فہمی کے لیے۔ تو اس میں آپ دیکھیں اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 مرحلے بتلائے ہیں۔ کتنے مرحلے؟ 5 مرحلے زنا کو ختم کرنے کے۔ یہ فقہ ہے، بتلا رہا ہوں میں آپ کو، کتنے مرحلے اللہ نے بتلائے ہیں؟ 5۔ گویا کہ یہ مرحلہ زنا کو ختم کرنے کا، اس کے بعد کا دوسرا مرحلہ، تیسرا اسٹاپ، چوتھا اسٹاپ۔ سب سے پہلا مرحلہ کیا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو زانیہ ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، زانی مرد ہو، زانیہ عورت ہو، غیر شادی شدہ یا شادی شدہ، اس کے جو تفصیلات کے ساتھ سب سے پہلی بات انہیں رجم کرنے کی ہے، پہلا اسٹاپ۔ ایسا نہیں کہ پہلے جو یہ ہونا چاہیے بعد میں وہ 5واں مرحلہ رجم کرو، نہیں، پہلا مرحلہ ہی رجم سے پہلا مرحلہ۔ کیوں؟ گناہ کے تعلق سے مسائل الگ ہوتے ہیں، بتا دیجیے آپ کو جی۔ یہ پھیلنے والا گناہ، یہ جو ہے پورے نسب نامے کو مٹا دینے والا گناہ، اسے علی الفور ایک ہی مار میں 2 ٹکڑے ہونے والی بات ہونی چاہیے۔ اسی لیے قرآن نے سب سے پہلا مرحلہ زنا کو ختم کرنے کا رجم قرار دیا، سب سے پہلا مرحلہ، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا۔ آپ کو دھیرے دھیرے یعنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا مرحلہ بعد میں، چوتھا مرحلہ بیان کیا قرآن نے۔ نگاہوں کو نیچے رکھنے کا وہ پہلا مرحلہ آنا چاہیے نا، لیکن ایسا نہیں، اس کو تو چوتھے نمبر پر ذکر کیا قرآن نے، لیکن پہلا مرحلہ لے کے پہلے ان کو پہلے ختم کرو، ان کو جو ہے ابھی فی الحال جو کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اندازہ لگایا۔ تو نوشیروان جو تھا، اس نے جیسے ہی تخت سنبھالا تو جتنے بھی لوگ زانیہ عورتیں، زنا کرنے والے مرد تھے، ایک ہی حکم میں آ کر بیٹھنے کے ساتھ ہی ختم کیا سب کو، قتل کیا سب کو، اس نے سب کو قتل کیا۔ جو اس کا بانی تھا، اس کے مبلغین تھے، سب کو، یعنی ایک دن کی بھی مہلت نہیں دی اس نے، توبہ کا بھی موقع نہیں دیا اس نے۔
کہا کہ جو بھی اس کام میں ملوث ہیں پوری رعایا کو اس نے ختم کیا. ایک بڑی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں لوگ، ظاہر بات ہے ایک گناہ کے دلدل میں جو پھنسے ہوئے تھے، سیاسی لوگ، تخت پر بیٹھے ہوئے چھوٹے موٹے سردار، سبوں سے لے کر کے پوری رعایا کو جس دن بیٹھا اسی دن پہلا نمبر پہ قتل کیا اس نے. بات واضح ہو گیا آپ کو جی. یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا، آگے کیا پڑھیں گے. چلیے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نوشیروان نے ایسا کیا، لیکن یہ فطری معاملہ ہے. یہ قرآن دیکھیے سورہ نور کی ہم جو ہے نا اس کو پڑھنا ہمارے اس معاشرے میں بالخصوص جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں، سورہ نور کو بڑی تفصیل سے پڑھنا یہ بہت اہم چیز ہے. ہم کو معلوم ہو کہ جو اس معاملے میں عفت کے معاملے میں ہمارے اخلاق، ہمارے یعنی کردار اور ہماری جو عزت نفس ہے، اس معاملے میں پردے کے جو مسائل ہیں، کیا کچھ تفصیل قرآن نے قرآن کا انوکھا انداز ہے، کیونکہ فطری ہے، وہ رب العالمین کی طرف سے ہے. آپ وہ پڑھیں گے آپ لگے گا کہ کچھ اور ہی بات بتلائی جا رہی ہے، آپ کے وہم و خیال میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ کس ڈھنگ سے قرآن بتلایا ہوگا سورہ نور کے اندر. چلیے انشاءاللہ کبھی پڑھیں گے باذن اللہ. چلیے اصل سبق کی طرف آ جائیے. 268 ہجری کے حدود میں، ہم وہاں سے پڑھتے ہیں جی. پڑھو کھلیے جی. 268 ہجری کے حدود میں جزیمہ فوت ہو گیا، جزیمۃ الوضاح. الوضاح یہ جو بھی سردار بنتا تھا اس کا لقب تھا، وہ وہاں کے ہیرا حکومت کا. اس پیریڈ میں جیسے کسرا، قیصر ایسے جو ہوتا تھا نا، ویسے ہی جب انہوں نے عربوں ہی میں کسی کو چن کے بنایا تو اس کا لقب ہوتا تھا الوضاح. لیکن کون سا وضاح؟ وہ جذیمہ جی. 268 عیسوی کے حدود میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کم و بیش 300 سال پہلے کی بات ہے. 268 عیسوی کے حدود میں جزیمہ فوت ہو گیا، یعنی جزیمۃ الوضاح فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا. اس کی جگہ میں لخم جذام ایک قبیلہ ہے یمن کا، قحطانی عرب کا، وہ قبیلہ بھی وہاں جا کے آباد ہو گیا تھا. تو جزیمہ جس قبیلے کا تھا اس کے انتقال کے بعد سرداری اس کے قبیلے میں نہیں آئی، بلکہ لخم جذام ایک قبیلہ تھا، اس کے حصے میں سرداری آئی. اس کی جگہ میں اور عمرو ابن عدی ابن نصر لخمی اس کا جانشین ہوا. یہ قبیلہ لخم کا پہلا حکمران تھا، قبیلہ لخم کا پہلا حکمران تھا. لیکن کس کے لیے تھا؟ ان عربوں کے لیے. لیکن جب وہ قبیلے کا سردار بنا پورے عربوں کے لیے، تو اس وقت میں پورے کسرا کا کون تھا حکمران؟ اس کا نام آگے ذکر کیا جا رہا ہے. اور شاپور اردشیر کا ہم اثر تھا، یعنی گویا کہ وہ دونوں ایک پیریڈ کے تھے. یہ پورے ایران کا بڑا تھا اور یہ پورے عربوں کے قبیلوں کا بڑا تھا. یہ دونوں ایک دور کے. سمجھ آنے بات آپ کو جی؟ ہاں شاپور جی. اس کے بعد یعنی جو عمرو ابن عدی ہیں، عمرو ابن عدی وہ کس کا معاصر تھا؟ اردشیر کا معاصر تھا. اب اس کے بعد ایک اور بات ہے، یہ ذرا قابل غور ہے. اس کے بعد قباد ابن فیروز کے عہد تک یہ ہیرا پر لخمیوں کی مسلسل حکمرانی رہی. یعنی مطلب یہ کہ یہاں پر اردشیر کی حکومت تھی، یہاں پر لخم جو قبیلہ تھا ان میں جو ہے سرداری آئی. تو اس کے بعد یہ جو فارس کا جو حکمران تھا اردشیر، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا، یہ فارس کے الگ الگ بنتے گئے، یہاں تک کہ قباد ابن فیروز نامی ایک آدمی تھا، وہ پورے ایران کا جب بڑا بنا، اس کا جب پیریڈ آیا تو اس کے دور تک بھی انہی کے اس پہ حکومت تھی عربوں کے. ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں یعنی کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ لخم جو حکومت تھی، لخم کے قبیلے میں جب سرداری آئی عربوں کی، ہاں وہ کب تک چلتی رہی؟ اس وقت تک چلتی رہی جب پورے ایران کا بڑا قباض نہیں بن گیا. تب تک لخم ہی کے قبیلے میں جو سرداری آتی رہی. ایک ہی مرتبہ پڑھنے سے مشکل ہو جائے گی، دھیرے دھیرے پڑھنا اس کو. نوشیروان بہت بات کا، ابھی ہم لوگ نہیں آئے وہاں پر. نوشیروان بہت بات کا ہے جی. میں تھوڑا کل پڑھ لیے تھے ہم لوگ، اسی کو دوبارہ پڑھا رہا ہوں تاکہ بات میں ربط ہو. اس کی بات دیکھیں. اس کے بعد قباد ابن فیروز کے عہد تک ہیرا پر لخمیوں کی مسلسل حکمرانی رہی. قباد کے عہد میں مزدک کا ظہور ہوا.
یعنی قباض جب اس پورے ایران، پورے فارس کا جب وہ آ کر کی کرسی پر بیٹھا، یہاں عربوں کی حکومت چل رہی تھی الگ وہ، لیکن جب قباض دھیرے دھیرے کر کے جب اس کا نمبر آیا تو اس کے پیڑ میں، اس کے دور میں مزدک نامی ایک آدمی کا وجود ہوا جو اباحیت کا علم بردار تھا، ننگا پن، عریانیت لے کر کے آیا۔ قباض اور اس کی بہت سی رعایا نے مزدک کی ہم نوائی کی، یعنی اس کی حامی ہاں ملائے، اس کی دعوت پر لبیک کہا۔ پھر قباض نے حیرا کے بادشاہ منذر بن ماء السما کو پیغام بھیجا کہ تم بھی یہی مذہب اختیار کر لو، کیونکہ قباض جو آدمی تھا وہ پورے فارس کا تھا، وہ ان کے ماتحتی میں عرب جیتے تھے، تو جب وہ آ کر کے پورے فارس کا بڑا بنا تو اس کی ماتحتی میں چلنے والی جو عرب حکومت ہے اس وقت اس کا جو بڑا تھا وہ منذر بن ماء السما تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب اس نے جو پورے ایران کا بڑا ہے، اس نے جب مزدک نامی شخص کی بات کو قبول کر لیا تو اس نے کہا کہ میرے ماتحت جو عرب ہیں وہ بھی میری بات کو مان جائیں۔ ابھی بات سمجھیں آپ کو؟ جی، مزدک کی ہمنوائی کی۔ پھر قباض نے ہیرا کے بادشاہ، اس کے دور میں جب بادشاہ بنا تھا منذر بن ماء السما، اس کو پیغام بھیجا کہ تم بھی یہی مذہب اختیار کر لو۔ منذر بڑا غیرت مند تھا، انکار کر بیٹھا کہ کہا کہ ایسی ہونے والی بات نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قباض نے جو پورے فارس کا بڑا تھا، اس نے اپنے ماتحتی میں چلنے والی عرب حکومت کا جو بڑا تھا منذر بن ماء السما، اس کو معزول کر دیا، کہا کہ ابھی فی الحال تم پورے عرب کے قبیلے کے سردار مت بنو، میری بات نہیں مانتے ہیں نا، پھر نکل جاؤ تم، نکال دیا اس کو۔ اس کی جگہ پر اس آدمی کو اس نے پورے عرب کا بڑا بنایا، اپنے ماتحتی میں چلنے والی عرب حکومت کو، جو اس کی دعوت کو قبول کیا تھا، مزدکی۔ وہ ہے کہ مزدکی اس کا لقب پڑ گیا، سمجھے نا، نسبت مزدکی، جیسے عمری مدنی بولتے ہیں نا، وہ بڑا لقب تھا وہ مزدکی۔ جی، اس کی جگہ مزدکی کی دعوت کی ایک پیروکار حارث ابن عمرو ابن حجر کندہ، یہ بھی جو ہے ایک قبیلہ ہے، قحطانی قبیلہ، جو جہاں جا کر کے رہ گیا تھا، اس کے ایک آدمی کو پوری حکمرانی سونپ دی کہ ابھی چونکہ تم نے میری دعوت قبول کی، اب پورے عرب جو میرے ماتحت ہیں تم ان کی اب جو حکمرانی کرو۔ کون؟ فارس کی طرف سے یہ بات آئی۔ فارس کا بڑا کون تھا اس وقت؟ قباض ابن فیروز۔ بات سمجھ میں آگے یہاں تک کو؟ جی چلیے اس کے بعد آگے۔ ہاں، کوئی بھی سوال نہیں؟ سوال آتا ہے، سنتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب جاگ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں۔ جی جی، کون؟ نہیں، وہ فارس کا تھا، وہ فارس کا تھا وہ۔ جی چلیے اس کے بعد دیکھیں، قباض کے بعد قباض مر گیا، اب اس کے بعد قباض کے بعد فارس کی باغ ڈور کسرا نوشیروان کے ہاتھ آئی۔ کسرا جو ہے بہت انصاف پسند، اس بادشاہ کے بہت واقعات ہیں، بہت چرچے ہیں، اس کے تعلق سے تو کتابیں ملتی ہیں بازار میں کہ اس نے کیسے کیسے انصاف کیا۔ خاص کر جو ایسے لوگ جن کی کوئی سنتا نہیں تھا، وہ اس کے گھر آتے، برابر سب کے لیے وقت دیتا۔ ہاں، اس کے جو بہت چرچے، اس کے جو انصاف کی جو واقعات ہیں اس پر تو باقاعدہ چھوٹی موٹی کتابیں ہیں، فارسی زبان میں، انگریزی زبان میں بھی آ چکی ہیں، اردو زبان میں بھی ہیں، اور شیخ سعدی رحمہ اللہ نے تو گلستہ میں اس کے واقعات جو انہوں نے کچھ لکھے ہیں، نوشیروان کا کیسے کیسے انصاف تھا۔ بہرحال جی، نوشیروان عادل، یہی عادل پر نام پڑ گیا اس کا، نوشیروان عادل۔ نہیں سنا آپ لوگوں نے کبھی اس کا نام؟ اچھا۔ قباض کے بعد فارس کی باغ ڈور کسرا نوشیروان کے ہاتھ آئی۔ اسے اس مذہب سے سخت نفرت تھی، فطرت پر تھا، اسے اس مذہب سے سخت نفرت تھی۔ اس نے مزدک اور اس کے ہمنواؤں کی ایک بڑی تعداد کو قتل کروا دیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھ رہے ہیں، چھوڑا نہیں وہ معافی مانگنے کے لیے کہ ایسے نہیں، کیونکہ وہ جراثیم باقی رہتے ہیں، آدمی اس سے لطف اندوز ہو جائے، اس کا مزہ لگ جائے، اور پھر اس کی لت اسے لگ جائے، پھر ایک طرح کا وہ بھی ایک نشہ ہے، آدمی کبھی چھوڑے گا نہیں اس کو۔ ان کو ختم کرنا ہی اصل ہے، ختم کر کے رکھا اس نے، سب کو قتل کیا۔ منذر کو دوبارہ ہیرا کا حکمران بنا دیا، جو اس چیز کو پسند نہیں کیا، اور دونوں ایک مزاج کے تھے، تو دوبارہ منذر کو لے کر کے آیا۔ منذر کو دوبارہ ہیرا کا حکمران بنا دیا، اور حارث بن عمرو کو اپنے ہاں بلا بھیجا۔ حارث بن عمرو کون تھا؟ جو مزدک کی دعوت کو قبول کر چکا تھا، اسے اپنے پاس بلایا کہ میرے پاس آؤ، لیکن وہ نہیں آیا، بلکہ بنو کلب کے علاقے میں بھاگ گیا۔ بنو کلب یہ اوپر کا علاقہ ہے، جو عرب کا اوپر کا علاقہ اس دور کا، تو وہاں سے بھاگ کے بنو کلب کے پاس آ گیا وہ، اور وہیں اپنی زندگی گزار دی۔ اس کی بات ختم ہو گئی، اب آگے کی بات۔ منذر بن ماء السما کے بعد
منذر بن ماء السما کے بعد منذر بن ماء السما فطرت کے اعتبار سے بڑا اچھا آدمی تھا. منذر بن ماء السما کے بعد نعمان ابن منذر کے عہد تک ہیرا کی حکمرانی اسی منذر کی نسل میں چلتی رہی. منذر جو ہے نا اسی کے خاندان میں حکومت چلتی رہی. کب تک؟ نعمان بن منذر کے پیریڈ تک. پھر زید ابن عدی عبادی نے، ظاہر بات ہے کسی کی اچھائیاں، کسی کی خوبیاں اور کسی کی ترقی ہر ایک سے دیکھی نہیں جاتی ہے. تو جب دیکھا کہ منذر بن ماء السما پھر اس کا بیٹا اس کے خاندان میں حکومت ہے تو اس نے کیا کیا، ایک آدمی نے زید ابن عدی نے کیا کیا، کسرا یعنی نوشیروان سے، کسرا سے نعمان بن منذر کی جھوٹی شکایت کی. نوشیروان سے جا کے جھوٹی شکایت کی، جس کی وجہ سے کسرا بھڑک اٹھا اور نعمان کو جو منذر کا بیٹا تھا اپنے پاس طلب کیا. نعمان نہیں گیا. نعمان نے کیا کیا، نعمان چپکے سے بنو شیبان کے سردار نعمان نے چپکے سے بنو شیبان کے سردار ہانی بن مسعود کے پاس پہنچا اور اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو اس کی امانت میں دے کر کسرا کے پاس گیا. یعنی جب نوشیروان نے نعمان کو بلایا تو نعمان جو ہے بنو شیبان کے پاس گیا خاموشی کے ساتھ کہ ابھی مجھے نوشیروان نہیں، اس کی حکومت یہاں تھی نعمان بن منذر کی. جب کسرا نے اسے بلایا تو اس نے بنو شیبان کا قبیلہ کہاں آباد ہے میں اس کی تحقیق نہیں کر سکا، اس لیے کہیں دکھا نہیں سکتا مجھے علم نہیں ہے. لیکن بنو شیبان کے پاس گیا، وہ جا کر کے کہا کہ مجھے کسرا بلا رہا ہے، اس لیے میری دولت، میرے بیوی بچے سب تمہارے پاس امانت ہیں، میں جاؤں گا زندہ سلامت رہوں تو آ جاؤں گا اور نہ ہونے کی صورت میں یہ سب امانت آپ کے پاس. یہ جو چیز ہے نا ذرا ٹھہر کے سوچنے کی بات ہے. عرب جو دنیا ہے جن کو پوری دنیا دور جاہلیت قرار دیتی ہے، اس پورے عرب کو کیا نام دیتی ہے؟ دور جاہلیت. لیکن آگے ایک مستقل ایک چیپٹر آئے گا انشاءاللہ، ایک باب ہی آئے گا کہ عربوں کی کیا کیا اچھائیاں تھیں، کہ اسلام نے عربوں کو کیوں انتخاب کیا، اسلام کے لیے اس زمین کو کیوں انتخاب کیا، اہل عرب سب سے پہلے اسلام کے لیے اللہ نے اس قوم کو کیوں انتخاب کیا. ان کی اچھائیوں کی وجہ سے بہت سارے ایسی خوبیاں تھیں ان کے اندر جو دنیا میں کسی کے اندر نہیں تھیں، اور آج بھی ایسی خوبیاں کسی میں نہیں ہیں جو ان کے اندر ہیں. اگر ذرا سی حرکت میں آ جائیں تو ان میں سے خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بہت امانت دار تھے، وہ بہت امین تھے. وہ کبھی بھی جس سے ایک مرتبہ تعلق رکھ لیتے دھوکہ دینے والی بات ان کے پاس بہت کم تھی. یعنی کسی سے شادی ہوتی تو اپنی بیوی کو کھلواڑ نہیں بناتی، وہ اس کے لیے پوری زندگی لگاتے تھے، اس کے لیے ثبوت دیتے کہ میں تیرا شوہر ہوں. اپنے بچوں کے حق میں ثبوت دیتے وہ نہیں، وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ میرا شوہر ہے، یہ ایسی زبانی نہیں. یعنی اس قدر وہ زبردست جو ہے مظاہرہ کرتے تھے، حتیٰ کہ کتنا ہی گمبھیر مسئلہ کیوں نہ آ جائے اپنی بیوی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنے والے تھے وہ لوگ. دیکھو اتنا زبردست معاملہ ہے. وہ گیا نہیں، وہ چپکے سے بنو شیبان کے پاس گیا اپنی بیوی بچوں کو حفاظت کے ساتھ رکھ کر کے. حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد میں تھے، احد میں بتلا رہا ہوں، مدینے میں تھے، تو بدر کے میدان میں کافروں کو بڑا زبردست نقصان ہوا، شکست سب جانتے ہیں. تو جب آنے کے بعد قریش کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کی غیرت جاگ اٹھی اور انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اس کا کیسے بھی انتقام لینا چاہیے. ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کسی کو کھڑا کیا کہ جاؤ تم محمد کو علیہ السلام کسی طور پر بھی قتل کر کے آ جاؤ، تمہارے لیے منہ مانگا انعام. تو جب لوگ تیار ہوئے قتل کرنے کے لیے تو اس میں سے ایک دو تین افراد تھے، انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا کہ ٹھیک ہے میں قتل کر کے ضرور آؤں گا، لیکن میری بیوی بچوں کا کون دیکھے گا، میری بیوی بچوں کے لیے کون ہے. جب اسے پوری گارنٹی دی گئی تمہارے بیوی بچوں کو جب تک وہ زندہ ہیں ان کے لیے کھانا پینا مکان اور ان کی عزت کا خیال رکھا جائے گا، تب لوگ تیار ہوئے، ہاں میں جا کے قتل کر کے آؤں گا. اب اندازہ لگا رہے ہیں یہ چیز تھی ان کے اندر، سبحان اللہ. تو یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے جو عربوں کی تاریخ میں ملتی ہے. یہ کہنے کو ایک عام سا واقعہ نہیں ہے، ایک فرد واحد کا واقعہ نہیں، یہ گھر گھر کی بات تھی، یہ فرد واحد کا واقعہ نہیں. چلیے، اور نعمان کو اپنے پاس طلب کیا. نعمان چپکے سے بنو شیبان کے سردار ہانی بن مسعود کے پاس پہنچا اور اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو اس کی امانت میں دے کر کسرا کے پاس گیا. کسرا نے اسے قید کر دیا اور وہ قید ہی میں فوت ہو گیا. معلوم ہے میں جہاں جا رہا ہوں واپس آنے کی زیادہ امیدیں نہیں ہیں، اسی لیے اتنا بندوبست کر کے گیا. ادھر جیسے ہی نعمان فوت ہو گیا تو ادھر کسرا نے نعمان کو قید کرنے کے بعد
نعمان کو جب قید کر دیا گیا، نعمان کو جب بلایا گیا نا، نعمان تو اپنی بیوی بچوں کو امانت کے طور پر رکھا، اور نعمان کسرا میں گیا، قیدی تھا، مر گیا. جب یہاں سے نعمان کو بلایا تو یہ پوری جگہ خالی ہو گئی نا، کون ہے سردار؟ تو نعمان کی جگہ میں ادھر کسرا نے نعمان کو قید کرنے کے بعد اس کی جگہ ایاس ابن قبیصہ، قبیصہ سا سے نہیں، الف با تا سا، صاد سے، قبیصہ صحابی بھی ہیں، قبیصہ سمجھ رہے ہیں نا، اس کو دیکھ کے پڑھنے کی بات ہے. یہ آپ سن لیں گے خبیثہ خبیثہ بولنا شروع کر دیں گے، پھر اس کے صحابی کا بھی نام ہے ایک قبیصہ، اب اس سے خبیثہ نہیں بولنا، قبیصہ صاد سے. جی قاف با صاد اس کا معنی الگ ہے، خا با ثا اس کا معنی الگ ہے. ہاں جی، اور وہ خا سے ہے، الف با تا ثا جیم ہا خا، خا سے ہے، یہ قاف سے ہے. ادھر کسرا نے نعمان کو قید کرنے کے بعد اس کی جگہ ایاس ابن قبیصہ طائی، بنو طے ہے، بنو طے کا قبیلہ جو یہاں آباد تھا، بنو طے، بنو طے جی کہاں ہے، اس کی جگہ ایاس ابن قبیصہ طائی کو حیرہ کا حکمران بنایا. اور حکمران بنانے کے بعد اسے یہ بھی حکم دیا کہ ہانی بن مسعود سے نعمان نے جو امانت رکھے گیا ہے، جو آ کے فی الحال مر چکا ہے، اس کی امانت مجھے پہنچاؤ بھی. ابھی سمجھ رہے ہیں بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں سمجھ میں آ رہی ہے؟ نعمان جب اسے کسرا نے بلایا تو اپنی بیوی بچوں کو، اپنے مال کو امانت ایک جگہ پر رکھ کے ہانی ابن مسعود کے پاس رکھ کے، ہانی مرد کا نام ہے، عورت کا نہیں، وہ ام ہانی ہے، ہانی کی ماں، ہانی جو مرد کا نام ہے. تو یہ جو ہے ہانی بن مسعود جو بنو شیبان کا سردار تھا، اس کے پاس اپنی امانت رکھ کے نعمان کسرا گیا، کسرا میں قیدی ہو کے مر گیا. تو کسرا نے جب وہ مر گیا تو اس نے جو یہاں دوسرا اس کی جگہ میں جو سردار تھا، دوسرا جو سردار تھا جس کا نام ایاس ابن قبیصہ ہے، اس سے کہا کہ نعمان جو مر چکا ہے اس کی کچھ امانتیں ہانی کے پاس ہیں، ہانی بن مسعود. وہ کیا امانتیں ہیں سب مجھے میرے پاس فوراً بھیجو. ابھی بات سمجھ آئی؟ جی. ہانی غیرت مند تھا، یہاں بھی ٹھہر کے ایک بات بتلاؤں گا آپ کو. ہانی غیرت مند تھا، اس نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اعلان جنگ بھی کر دیا. صرف بھی اس کی بیوی ہے، اس کے بچے، دیکھو چھوڑو کیا ہوا، دیکھو چھوڑ دو اس کو. عربوں کے ہاں ایسا معاملہ تھا. ایک مرتبہ جو امراء القیس جو آدمی ہے نا، بڑا معروف سردار، کبھی بتاؤں گا اس کے تعلق سے انشاءاللہ. تو اس کے دور میں کیا بات تھی، ایک شاعر کا نام بول رہا ہوں میں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کا نام میں بھول رہا ہوں کیونکہ بہت پہلے پڑھا تھا میں. تو سب سے پہلے یہ واقعہ میں مولانا احمد اللہ قریشی صاحب کی زبانی سنا تھا میں، پھر میں پڑھا بھی تھا اس واقعے کو. تو اس کا نام بھول رہا ہوں میں. وہ اصل ایک بڑا شاعر تھا. وہ شاعر کسی کے ہجو کر دیا، یعنی کسی کے مذمت میں اشعار کہہ دیا. تو اس نے، وہ قبیلوں کی جنگیں ہوا کرتی تھیں، تو اس نے جو ہے کہا کہ جو ہے اس کو بلا بھیجا کسی دھوکے کے ذریعے سے. اس نے کہا کہ مجھے بلا بھی تو بھیجا ہے بڑے اچھے الفاظ میں، دیکھتا ہوں میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے، لیکن بہت ممکن ہے میرے ساتھ برا سلوک کرے گا. لیکن میں نے زبان دے دیا ہے، میں زبان سے پھروں گا نہیں، جا کر آؤں گا میں ضرور، کیونکہ میں نے زبان دے دیا ہے. تو اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے کچھ ہتھیار اس نے جو ہے ایک قبیلے کے سردار کے پاس رکھ کر کے چلا گیا. اس نے اس کو بھی تو مار دیا. پھر وہ پورے لوگ آئے، اس کی بیوی کو نکالو، اس کے بچوں کو نکالو، اس کے 2-3 جو تلواریں چھوڑی ہیں وہ بھی نکالو. تو وہ جو قبیلے کا جو سردار تھا اس نے کیا کیا معلوم، خود اپنے 4 بچوں کو، جو مضبوط بچے تھے، جو اس کے ذریعے معاش تھے، وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، سب کو اس پورے قلعے میں اچھی طرح باندھ کر کے اپنے ذاتی بچوں کو، اپنی بیوی کو باہر لے کر آ گیا. کہا کہ ہم کو مار کے جا کر لے لو ان کو بلاؤ. کہا کہ وہ کسی کی بیوی ہے، کسی کے 2 بچے ہیں، اس کے 2 تلواریں ہیں، پہلے مجھے قتل کرو، میری بیوی کو مارو، میرے 4 بچوں کو مارو، پھر جاؤ اندر، ہمارے جیتے جی نہیں جا سکتے. اور میرے قبیلے سے بھی میں نہیں کہوں گا، میرا قبیلہ آ کے میرا ساتھ دیتا تو دے، میں کسی کو اپنے لیے نہیں بلاؤں گا میں، لیکن میرے جیتے جی میری امانت کوئی نہیں لے سکتا. وہ مر چکا ہے وہ، لیکن میں اس کی بیوی کو دیکھا بھی نہیں ہوں کر کے کہا اس نے. سمجھ رہے اس بات کو؟ یہ عربوں کی چیز تھی، سبحان اللہ. تو یہ معاملہ تھا ان کا. کہا کہ ان کو لینا ہے، پہلے مجھے قتل کرو، پہلے مجھے مارو، مجھے مارنے کے بعد جانا وہاں پر. امانت داری کا انداز دیکھیے آپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی قوم کی ضرورت تھی جن کے اندر ایسی امانت داری ہو، جس کے لیے اپنی بیوی بچوں کی قربانی دے سکتی ہوں. یہ معمولی بات نہیں، یہ زبانی بات الگ ہے، عملی طور پر ہم کو مثالیں ملنا مشکل ہے. سمجھ رہے ہیں جی؟ تو یہ سب جو ہے اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی ایسی واقعات ہیں. آگے انشاءاللہ سب آج چیزیں آئیں گی. وہ چلیے، ہانی غیرت مند تھا، اس نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اعلان جنگ بھی کر دیا. پھر کیا تھا؟
ایاس جو فارس کے زیر نگرانی اس بڑی حکومت جو عرب کی حکومت تھی اس کا بڑا تھا، جو نعمان کی جگہ میں آیا تھا۔ پھر کیا تھا؟ ایاس اپنے جلو میں کسرا کے لاؤ لشکر اور میزبانوں کی جماعت لے کر روانہ ہوا، اور زیقار یہ جو بصرہ دیکھ رہے ہیں آپ، بصرہ کے اوپر کا علاقہ، بصرہ سے ہوتے ہوئے مدینے کو جو جانے کا ایک بڑا راستہ تھا، یہ بصرہ کے اوپر کوفہ، بغداد کے نیچے کا علاقہ، یہاں جو ہے بہت بڑی جنگ ہوئی، زیقار علاقہ ہے، زیقار۔ اور زیقار کے میدان میں فریقین کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی، بڑی زبردست جنگ ہوئی، جس میں بنو شیبان کو فتح حاصل ہوئی۔ بنو شیبان جن کا سردار ہانی بن مسعود تھا، جس نے امانت لے کے رکھا تھا نعمان بن منذر کے آل اولاد کو، اس کے حق میں فتح حاصل ہوئی، اور فارسیوں نے شرمناک شکست کھائی۔ اصل میں فارسیوں سے لڑائی نہیں تھی نا، وہ عربوں ہی سے، لیکن وہ باج گزار حکومت تھی، فارس کے زیر نگین حکومت تھی، وہ فارسیوں کو بڑی زبردست شکست ہوئی، شرمناک شکست۔ یہ پہلا موقع تھا تاریخ میں جب عرب نے عجم پر فتح حاصل کی، یہ پہلا موقع تھا۔ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایسا کبھی عرب جیت سکتے ہیں، عجم پر کبھی بھاری پڑ سکتے ہیں، ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جو تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تھوڑے ہی دنوں میں بعد کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو چکی تھی، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حیرہ پر ایاس کی حکمرانی کے 8ویں مہینے میں ہوئی تھی، یعنی وہ حکمران بن کر کے 8 مہینے ہوئے تھے، اس وقت اللہ کے رسول کی ولادت باسعادت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ایاس کے بعد، ایاس جو تھا نا اس کو تو شکست ہوئی، ایاس کی جو حکومت تھی اسے تو شکست ہوئی حیرہ کی حکومت کو۔ ایاس کے بعد کسرا نے حیرہ پر، ایاس کے بعد کسرا نے، ایاس جب مارا گیا تو کسرا نے ایاس کی جگہ پر کس کو حکمران بنایا؟ ایاس کے بعد کسرا نے حیرہ پر ایک فارسی حاکم مقرر کیا، کہا کہ ابھی عربوں کو رکھیں گے تو معاملہ ٹھیک نہیں، ابھی ایک فارسی کوئی حکمران ہو، فارسی گورنر ہو۔ اب تک تو وہ عربوں ہی میں سے چن کے رکھا کرتے تھے۔ تقریباً 300 سال کا پیریڈ ایسا ہی کیا انہوں نے، سمجھ رہے ہیں؟ 300 سال کے بعد تجربہ ہوا اور انہوں نے سبق سیکھا، کہا کہ عربوں کو رکھنا ٹھیک نہیں، ہمارا ہی کوئی آدمی جا کر کے وہاں پر بیٹھے، وہی حکمرانی کرے۔ ایاس کے بعد کسرا نے حیرہ پر ایک فارسی حاکم مقرر کیا، لیکن 630 پر 2 عیسوی، کب ہے؟ 630 پر 2، 630 پر 2 کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے علی الفور 632 عیسوی میں لخمیوں کا اقتدار پھر بحال ہو گیا، لخمیوں کا اقتدار پھر بحال ہو گیا، یعنی لخمی جو لخم و جزام جو قحطانی قبیلہ تھا، وہاں جانے کے بعد ان کی کمزوریاں جب شکست ہوئی تھی نا ان کو بنی شیبان سے، تو اس نے فارس نے ایک فارسی گورنر مقرر کیا۔ تو اس کے بعد ہوا کیا، چند دنوں کے بعد، چند دنوں مطلب چند دن نہیں، ایک زمانہ لگا، 50-60 سال کا عرصہ لگا۔ 50-60 سال کے بعد لخم و جزام جو بالکل کمزور ہو چکے تھے دوبارہ بحال ہو گئے، دوبارہ مضبوط ہو گئے۔ لیکن 630 پر 2 عیسوی میں لخمیوں کا اقتدار پھر بحال ہو گیا، اور منذر بن مائسمہ نہیں، منذر بن معرور اور منذر بن معرور نامی اس قبیلے کے ایک شخص نے باغ ڈور سنبھالی، جو لخم جزام قبیلے کا ہی ایک فرد تھا، ایک سردار تھا، اس نے اس قبیلے کی یعنی پورے حیرہ حکومت کی باغ ڈور سنبھالی، مگر ابھی اس کو برسر اقتدار آئے صرف 8 ماہ ہوئے تھے، صرف 8 ماہ ہی آ کر کے پھر بحال ہوئے تھے۔ وہ اتنا ہی معاملہ تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کا سیل رواں لے کر حیرہ میں داخل ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیریڈ کی بات ہے یہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ابھی یہ سنبھل کے لخمی حکومت پھر دوبارہ آئی ہی تھی، 8 ہی ماہ ہوئے تھے کہ مکمل طور پر وہاں پورا صفایا ہی ہو گیا، نہ فارس باقی نہ رہا، نہ یہ اس پرانے عرب باقی رہے، صرف مسلمان ہی مسلمان، اسلامی حکومت ہو گئی۔ پھر وہاں سے پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آئے تو پھر احسنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے دور حکومت میں تو ماشاءاللہ پورا یعنی پورا ایران، پورا جو عراق، پورا ایران، پورا آذربائیجان، پھر اوپر کا حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمان یہاں تک بھی جا کر کے آباد ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ حیرہ کی حکومت تھی جو عرب کی ایک بڑی حکومت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک کے ہم لوگوں نے تاریخ پڑھی تھی۔ خلاصہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟
جی میں آپ کو اس کو نکات کی شکل میں پوائنٹس کی شکل میں لکھوا بھی دوں گا. ساتھ میں ابھی ہماری مسجد میں ایک کتاب ہے, چھوٹا سا نسخہ ہے, چھوٹی بالکل کتابچہ بول سکتے ہیں اس کو, کتابچہ سب کے لیے ایک ایک انشاءاللہ اردو میں ہے, فراہم کر دیا جائے گا. کوئی ہمارے بھائی اس کو رومن انگلش میں کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا, سب کے کام آئے گی. اس میں کیا ہے, انہوں نے الرحیق المختوم کو رکھ کر کے سوال بنائے ہیں. ہمارے کچھ صاحب, ہمارے کچھ خواتین اس کا یہ کر رہے تھے نا کہ ایک مطالبہ کر رہے تھے, سوالات بنائے کر کے. الحمدللہ کام ہو چکا ہے الحمدللہ. تو الرحیق المختوم کو رکھ کر کے سوالات بنائے گئے ہیں. آپ ایک ایک سوال کو رکھیں, پڑھیں, امتحان کو بعد میں رکھیے, اپنے اندر پختگی لائیے, ایک ایک سوال کو رکھیے, آپ اندازہ لگائیے کہ آپ بھول چکے ہیں کہ پڑھیں کیا ہیں. پھر نہیں آتا ہے تب آپ کتاب کی طرف مراجعہ کیجئے, پھر اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے گا انشاءاللہ. کتاب موجود ہے, وہ مسجد کی ہے کتاب, وہ ایک ہی نسخہ ہے, انشاءاللہ سب کے لیے فراہم کیا جائے گا. آنے والی کلاس میں انشاءاللہ جو ہم لوگوں نے ہیرا کی حکومت کو پڑھا تھا اس کو میں آپ کو پوائنٹس کی شکل میں لکھا دوں گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد شام کی حکومت. چلیے ہاں بولیے بولیے. کون سے حکمران کی بولی, یعنی ہیرا کی حکومت کا کون سا فرد بولی؟ کسرا کی حکومت میں, کسرا جب نوشیروہ حاکم بنا, نوشیروہ عادل جب کرسی پر آ کر کے بیٹھا پورے فارس کا, تو اس نے جو منذر بن مائی سما جسے الگ کر دیا گیا تھا دوبارہ اس کو لایا. جی اس کے بعد نعمان بن منذر بھی اسی کے پیریڈ میں تھا. اس کے بعد ایاس طائی, ایاس ابن قبیصہ الطائی, وہ بھی نوشیروہ ہی کے پیریڈ میں تھا. اب یہاں سے سوال بولیے آپ کا. اس کے بعد جب یہاں پہ وہ اس کی شکایت کر کے, شکایت کا مرحلہ پہلے ایاس ابن قبیصہ الطائی سے پہلے وہ, یہاں پہ جب کسرا نے ہیرا پر ایک فارسی حاکم بھیجا, ہاں ہاں ہاں, تب وہ کسرا کا حکمران کے نوشیروانی تھا یا دوسرا کوئی؟ نوشیروہ تھا, نوشیروہ تھا, نوشیروہ تھا. جی جی جی. کون؟ ہاں بول دیا تھا نا, بول دیا تھا. مجھے کلاس میں تھے آپ تھے؟ اچھا ایک کلاس میں جاؤ تو دے دیا میں, ریکارڈ ہے آپ دیکھ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. کوئی اور سوال ہو تو بولیے. ٹھیک ہے ختم کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.